آج ہم آپ کو اٹلی کے ایک قصبے سرمونیٹا کی سیر کرواتے ہیں۔ اٹلی کے اس قصبے میں گاڑی سے زیادہ لوگ پیدل چلنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر چند قدم بعد ایسا منظر سامنے آتا ہے جسے نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں کی تنگ پتھریلی گلیاں، پھولوں سے سجی بلکونیاں، روایتی گھروں کی خوبصورتی اور صدیاں پرانی عمارتیں ہر قدم پر ایک الگ ہی احساس پیدا کرتی ہیں۔ تسبیح کی بلند جگہ سے سرسبز میدانوں کا منظر اسے اور بھی دلکش بنا دیتا ہے، جبکہ ہر موڑ پر ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ آج بھی یہاں زندہ ہو۔ سرمونیٹا کی سب سے خاص بات اس کا پرسکون ماحول اور اصل تاریخی شناخت کو برقرار رکھنا ہے۔ یہاں جدید شہروں کا شور نہیں، بلکہ ہر عمارت، ہر گلی اپنی ایک الگ کہانی سناتی ہے۔ شاید سرمونیٹا اسی لیے ایک ٹاؤن نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ماضی خوبصورتی ایک ساتھ مل کر ایسا منظر بناتے ہیں جو انسان آسانی سے نہیں بھولتا۔ اٹلی میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں سامنے سمندر اور پیچھے پہاڑ پر بنا آپ کا گھر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آبادی نظر نہیں آتی۔ اس جگہ کا نام پوزیتانو ہے جو پہاڑوں پر آباد ہے، جہاں ایسے ایسے ہوٹلز موجود ہیں کہ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہاں کے کئی ہوٹلز پہاڑوں کی چٹانوں کے ساتھ بنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیلکنی میں کھڑے ہوں تو نیچے صرف سمندر ہی نظر آتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر گھر ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوتے ہیں۔ دور سے دیکھنے پہ پورا شہر ایک سیڑھی کی طرح نظر آتا ہے۔ یہاں کئی جگہوں پر گاڑی سے زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ بعض گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ وہاں گاڑی جا ہی نہیں سکتی۔ یہاں صبح اٹھتے ہر گھر سے سمندر نظر آتا ہے۔ شام کے وقت پورا شہر سنہری روشنی میں اس طرح چمکتا ہے کہ روڈ سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ پر ہزاروں چراغ روشن کر دیے گئے ہوں۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پوزیتانو میں رہنا ایک ایسا ہے جیسے پہاڑ اور سمندر ایک ہی جگہ میں مل گئے ہوں۔ اٹلی کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن دنیا کے حیرت انگیز راز ابھی باقی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم جائیں گے اسکاٹ لینڈ کی خوبصورت دنیا میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ یہ سفر جاری رکھیں۔ آپ کا شکریہ۔